اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کی آواز تھوڑا بڑھا دیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ درود لب پہ سجانا بہت ضروری ہے، درود لب پہ سجانا بہت ضروری ہے، دلوں کو پاک بنانا بہت ضروری ہے، دلوں کو پاک بنانا بہت ضروری ہے۔ کہا حسین نے یہ سر یہ گھر بچے نہ بچے، کہا حسین نے یہ سر یہ گھر بچے نہ بچے، نبی کا دین بچانا بہت ضروری ہے، نبی کا دین بچانا بہت ضروری ہے۔ محترم حضرات، کل آپ نے امام حسین کے بچپن کے کچھ واقعات سماعت کیے۔ دیکھیں، حسنین کریمین کی جو تربیت ہوئی تھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہوئی تھی۔ اگر تربیت کرنے والا انسان اچھا ہو تو اس کے اندر جو پرورش پاتا ہے وہ بچہ بھی نیک اور پرہیزگار بنا کرتا ہے۔ تو جن بچوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہو، ان کی نگاہوں کے سامنے پرورش پائی ہو، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی تھوڑا مائک اور صحیح کر دیجئے، اس کی آواز جو ہے اچھی نکلے تاکہ بولنے میں بھی مزہ آئے۔ تو تھوڑا اور مائک اچھا کر دیجئے تاکہ سیٹی نہ مارے، اور آواز تیز کر دیجئے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تربیت کرنے والا انسان نیک ہو تو جو بچہ اس کی گود میں تربیت پاتا ہے اس بچے کا اخلاق نرالا ہوتا ہے، اس کا کردار نرالا ہوتا ہے۔ تو جن بچوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہو، ان کے اخلاق اور کردار کا عالم کیا ہوگا اور ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھیں، آئیے ہم اور آپ امام حسن اور حسین کے اخلاق و کردار کو دیکھتے ہیں کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا کیریکٹر کیسا تھا۔ حضرت امام حسین جب بچپنے کے عالم میں تھے، آپ دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آتا تھا، کوئی فقیر آتا تھا، تو وہ یا تو ان کے ابو حضرت علی سے مانگتا تھا یا حضرت فاطمہ سے مانگتا تھا۔ امام حسین کی خواہش یہ تھی کہ کاش کوئی آتا اور مجھ سے بھی مانگتا، کاش کوئی آتا اور یہ کہتا کہ بچے مجھے کچھ کھانے کو دے دو، کچھ پینے کو دے دو۔ ایک دن آپ باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک فقیر آتا ہے، ایک مانگنے والا آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے بیٹے مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ جب امام حسین نے یہ دیکھا کہ ایک فقیر مجھ سے مانگ رہا ہے، آپ مسکرانے لگتے ہیں، آپ ہنسنے لگتے ہیں، اور دل ہی دل میں کہتے ہیں آج تو میری تمنا پوری ہو گئی، آج تو میری خواہش پوری ہو گئی۔ آپ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں امی جان آج میری تمنا پوری ہو گئی ہے، میری خواہش پوری ہو گئی ہے، اگر کوئی کھانے کی چیز ہو تو دے دیں، ایک مانگنے والا آیا ہے، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، میں نے کہا ہے کہ تم دروازے پہ ٹھہرے رہو، وہ دروازے پہ رکا ہوا ہے، کچھ کھانے کی چیز ہو تو دے دیں۔ حضرت فاطمہ گھر کے اندر جاتی ہیں،
آپ تلاش کرتی ہیں مگر کوئی کھانے والی شے ملتی نہیں ہے، کوئی کھانے والی چیز ملتی نہیں ہے۔ آپ آتی ہیں کہتی ہیں بیٹا کھانے کے لیے کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے، جاؤ فقیر سے کہہ دینا بعد میں آ جائے۔ مگر حضرت امام حسین کہتے ہیں نہیں امی جان، آپ کچھ تلاش کریے، ہو سکتا ہے کچھ کھانے کو مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی کھانے والا سامان مل جائے۔ آپ پھر گھر کے اندر جاتی ہیں، تلاش کرتی ہیں، مگر اتفاق سے اس وقت بھی کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ملتا ہے۔ آپ واپس آتی ہیں، بیٹے کوئی سامان موجود نہیں ہے، مگر امام حسین کا اخلاق دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کا جذبہ سخاوت دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں امی جان اگر کوئی سامان ہو جس کو بیچ کر کے غلہ مل جائے آپ وہ سامان دے دیجئے، میں جا کر کے بیچوں گا، غلہ لاؤں گا، آپ بنا دیجئے، میں فقیر کو آج کھانا کھلا کے رہوں گا۔ حضرت فاطمہ گھر کے اندر جاتی ہیں، چادر کا ایک ٹکڑا موجود ہوتا ہے، آپ آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بیٹے یہی ایک ٹکڑا موجود ہے جسے بیچ کر کے تم کوئی سامان لا سکتے ہو۔ حضرت امام حسین چادر کا وہ ٹکڑا لیتے ہیں، لینے کے بعد جاتے ہیں ایک دکان کی طرف، وہ دکان جو ہوتی ہے یہودی کی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں سنو یہ چادر کا ٹکڑا لے لو اور کچھ غلہ دے دو، کوئی کھانے والا سامان دے دو۔ وہ یہودی یہ کون ہوتا ہے؟ یہ یہودی مسلمانوں کا کٹر دشمن ہوا کرتا ہے، یہ یہودی کبھی آپ کا اپنا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امام حسین سے کہتا ہے یہ بتاؤ تمہیں غلہ خریدنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیا تم اتنے فقیر بن گئے؟ کیا تم اتنے مسکین بن گئے؟ ارے تم تو کہا کرتے تھے میرے گھر جنتی کھانا آیا کرتا ہے، جنتی لباس آیا کرتا ہے، کیا تم اتنے غریب ہو گئے کہ تمہیں سامان بیچ کر کے غلہ خریدنا پڑ رہا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں ارے نادان سن، یہ میں جو سامان بیچ رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں بیچ رہا ہوں، بلکہ دیکھو میرے دروازے پہ ایک مانگنے والا آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے، میں اسی کو کھانا کھلانے کے لیے یہ سامان بیچ رہا ہوں۔ محترم حضرات، وہ یہودی دکاندار جب دروازے پر کھڑے ہوئے فقیر کو دیکھتا ہے، امام حسین سے کہتا ہے اے حسین کیا تم جانتے ہو وہ جو تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے مانگنے والا وہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہتا ہے سنیں، یاد کریں، کچھ دنوں پہلے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کو پیاس لگی، دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کو سخت پیاس لگتی ہے، آپ ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، کھٹکھٹانے کے بعد آپ کہتے ہیں مجھے ایک گلاس پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ اندر سے ایک انسان نکلتا ہے اور جب وہ تمہیں دیکھتا ہے تو تمہیں پانی نہیں دیتا ہے بلکہ تمہیں ایک تماچا مارتا ہے، تمہیں ایک تھپڑ مارتا ہے اور دروازے سے بھگا دیتا ہے۔ آج وہی تمہارے گھر پہ کھانا مانگنے کے لیے گیا ہوا ہے، آج وہی انسان جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، جس نے تمہیں تماچا مارا تھا، آج تمہارے گھر پہ کھانا مانگنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اے حسین آج اچھا موقع ہے، جاؤ تم اس سے بدلہ لے لو، جاؤ تم اس سے انتقام لے لو۔ ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے، آج ہم اس کو اچھی طرح سے ذلیل کریں گے، آج ہم اس کو اچھی طرح سے رسوا کریں گے۔ اس نے مجھے ایک تماچا مارا تھا، میں اس کو 2 تماچا مار کر کے گھر سے بھگا دوں گا۔ مگر اخلاق حسین دیکھیں، کردار حسین دیکھیں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے یہودی دکاندار سن لے، آج میں اس کو تماچا نہیں ماروں گا، آج میں اسے تھپڑ نہیں ماروں گا، آج میں اسے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، بلکہ تو مجھے غلہ دے گا، میں جا کر کے گھر پہ بنواؤں گا،
اسے اچھی طرح سے بٹھاؤں گا، بٹھانے کے بعد اسے اچھی طرح سے کھانا کھلاؤں گا، پانی پلاؤں گا، اسے اچھی طرح سے ودا کروں گا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دوں گا، اے دنیا والوں سنو سنو، وہ بھی ایک انسان تھا، اس سے میں نے پانی مانگا تھا مگر اس نے پانی نہ دے کر کے مجھے تماچا مارا تھا، اور تماچا مار کر کے اس نے اپنے خاندان کا پتہ بتایا تھا، اس نے اپنے خاندان کا اخلاق بتایا تھا، لیکن آج میں تماچا نہیں ماروں گا، آج میں اس کی تعظیم کروں گا، اسے اچھی طرح سے کھانا کھلاؤں گا، اسے پانی پلاؤں گا، اسے اچھی طرح سے ودا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دوں گا، اے دنیا والوں دیکھو دیکھو نبی کا خاندان ایسا ہوا کرتا ہے، نبی کے خاندان والوں کا کردار ایسا ہوا کرتا ہے کہ جو لوگ ہمیں تماچا مارا کرتے ہیں ہم انہیں بھی کھانا کھلایا کرتے ہیں، ہم انہیں بھی پانی پلایا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے رہ کے خود بھوکے غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے خود بھوکے غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ تو محترم حضرات، محمد کے گھرانے والے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی تماچا مارے، تھپڑ مارے، وہ ان سے انتقام نہیں لیتے ہیں بلکہ انہیں بھی اپنا اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں، اچھا کردار پیش کرتے ہیں۔ اور کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اسلام پھیلا ہے تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام اچھے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے، اچھے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ محترم حضرات، یہی امام حسین ہیں جن کے اخلاق و کردار کی بات چل رہی ہے۔ امام حسن اور حسین، امام حسن 11 مہینے امام حسین سے بڑے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے پیدل 25 مرتبہ دونوں نے حج ادا کیا ہے۔ کتنا؟ 25 مرتبہ، وہ بھی پیدل۔ آپ مدینہ سے مکہ جا کر کے دونوں نے پیدل 25 حج کیے ہیں۔ ایک حج کے موقع پر آپ دونوں جا رہے تھے، آپ کے پاس کھانے کی اشیاء تھی، پیسے تھے، سب کچھ تھے، لیکن جیسے ہی آپ سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں ایک مانگنے والا آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نیک بندوں، آپ اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، میں بڑا مجبور انسان ہوں، بڑا محتاج انسان ہوں، میرے پاس نہ تو کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہ پہننے کے لیے کوئی چیز ہے، آپ ہماری کچھ مدد کر دیجئے۔ دیکھیں ان کے پاس کھانا بھی تھا، ان کے پاس پیسے بھی تھے، لیکن جب اس کی ضرورت کو آپ محسوس کرتے ہیں سارا کھانا اس کے حوالے کر دیتے ہیں، سارا پیسہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ضرورت اس انسان کو اس پیسے کی ہے، سب کچھ دے دیتے ہیں۔ دینے کے بعد جب سفر آگے بڑھاتے ہیں، آگے جانے کے بعد بھوک لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے دونوں آپس میں کہتے ہیں بھائی بھوک لگی ہوئی ہے، ہم نے تو سارا سامان دے دیا ہے، اب کھانا کہاں ملے گا؟ اتنے میں امام حسن کہتے ہیں دیکھو ایک دروازہ ہے، وہاں پہ چلا جائے، دروازہ کھٹکھٹایا جائے، ہو سکتا ہے کھانے کو کوئی چیز مل جائے۔ آپ دونوں ایک دروازے کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک بوڑھی عورت نکلتی ہے۔ آپ دونوں کہتے ہیں بوڑھی ماں ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو چیز ہو تو دے دو۔ وہ بوڑھی عورت گھر کے اندر جاتی ہے، تلاش کرتی ہے، ایک پیالے میں تھوڑا دودھ ہوتا ہے، وہی دودھ لاتی ہے اور کہتی ہے بیٹو صرف اتنا ہی سامان میرے پاس کھانے کے لیے ہے۔ آپ دونوں بھائی بسم اللہ پڑھتے ہیں، آدھا دودھ امام حسن پیتے ہیں، آدھا دودھ امام حسین پیتے ہیں، اور پینے کے بعد اس عورت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد یہ دونوں حضرات کہتے ہیں اگر مدینہ کبھی آنا ہوا تو ہم سے ملاقات ضرور کرنا۔ اتنا کہنے کے بعد یہ دونوں سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب روانہ ہو جاتے ہیں حج ادا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ یہی بوڑھی عورت کچھ کام کے غرض سے مدینہ منورہ جاتی ہے کام کے غرض سے۔
جب امام حسین اس بوڑھی عورت کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں یہی وہ بوڑھی عورت ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا۔ آپ اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کو جو ہے اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد اچھی طرح سے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کرنے کے بعد آپ جب اس کو ودا کرتے ہیں تو ودا کرتے وقت آپ اس کو 1000 اشرفیہ دیتے ہیں، اور ایک روایت میں آیا ہے 1000 بکریاں دیتے ہیں، اور 1000 اشرفیاں دینے کے بعد کہتے ہیں اے بوڑھی ماں ابھی تو یہ میری مہمان نوازی ہے، چلو ابھی میرے بھائی کے پاس، ان کے گھر بھی تمہیں قیام کرنا ہے۔ آپ امام حسن کے گھر پہ لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد امام حسن بھی 3 دن تک ان کے گھروں پہ ٹھہراتے ہیں۔ اپنے گھر پہ ٹھہرانے کے بعد 3 دنوں تک مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کرنے کے بعد جب وہ ودا ہونے لگتی ہے، آپ اپنے بھائی حسین سے پوچھتے ہیں بھائی حسین آپ نے اسے کیا دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں دیا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، میرا حق یہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ دوں۔ آپ 2000 بکریاں دیتے ہیں، 2000 اشرفیاں دیتے ہیں، اس کے پاس 3000 اشرفیاں ہو گئی، 3000 بکریاں ہو گئی۔ جب وہ یہ ماجرا دیکھتی ہے دنگ ہو جاتی ہے، پوچھ پڑتی ہے اے نوجوان لڑکو یہ تو بتاؤ تم جو میرے ساتھ اتنی بھلائی کر رہے ہو، اتنے تحفے تحائف دے رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں اے بوڑھی ماں یاد کرو جب ہم تمہارے گھر پہ گئے تھے ہمیں بھوک لگی تھی، تو نے ہمیں دودھ پلایا تھا، آج تم میرے گھر پہ آئی ہو تو ہم تمہاری مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اچھا تم میرے دودھ کا بدلہ دے رہے ہو؟ میں نے جو تمہیں دودھ پلایا تھا کیا تم اس کا احسان چکا رہے ہو، اس کا بدلہ دے رہے ہو؟ امام حسن اور حسین کہتے ہیں امی جان سنیں یہ تمہارے دودھ کا بدلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ہماری مہمان نوازی ہے، ارے بدلہ تو ہم قیامت کے دن دیں گے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے تم قیامت کے دن بدلہ کیا دو گے؟ امام حسن اور حسین کہتے ہیں ہم قیامت کے دن بدلہ ایسے دیں گے کہ تم نے دنیا میں ہمیں دودھ پلایا تھا، ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے جام کوثر پلائیں گے، آب کوثر پلائیں گے، تو مجھے کہنے دیا جائے یہ ہے امام حسن اور حسین کا اخلاق۔ اگر کوئی ان کی تھوڑی سی تعظیم کرے، ان کی تھوڑی مہمان نوازی کرے، آپ کھل کے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ اچھے سے اچھا بدلہ دیتے ہیں اور آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیتے ہیں اے لوگوں سنو سنو تم اپنا اخلاق اچھا کر لینا، تم اپنا کردار اچھا کر لینا، کیونکہ انسان کے پاس اگر مال ہو وہ مال کی بنیاد پر کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا ہے، انسان کے پاس علم ہو وہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا ہے، انسان کے پاس خوبصورتی ہو وہ اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا ہے، انسان کے پاس بادشاہت ہو وہ اپنی بادشاہت کی بنیاد پر کسی انسان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا ہے، کسی کے پاس دولت ہو کسی کے پاس شہرت ہو وہ اپنی دولت کی بنیاد پر کسی کے انسان کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا ہے، لیکن اگر اسی انسان کے پاس مال نہ ہو، اس کے پاس دولت نہ ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، اس کے پاس سونا اور چاندی نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس اخلاق اچھا ہو، اچھا کردار ہو، اچھا کیریکٹر ہو، تو اب وہ انسان ہر انسان کے دل میں جگہ بنا لیا کرتا ہے، ہر انسان اس سے پیار کیا کرتا ہے، ہر انسان اس سے محبت کیا کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ
اپنا اخلاق اچھا کریں، اپنا کردار اچھا کریں، کیونکہ اسلام جو پھیلا ہے یہ اچھے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے یہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنا کردار اچھا کرنا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ نبی کے خاندان والے کتنے سخی تھے، ان کا اخلاق کتنا اچھا تھا، ان کا کردار کتنا اچھا تھا۔ آئیے ایک اور واقعہ امام حسین کے بچپنے کا سنتے ہیں۔ امام حسین تشریف لے جا رہے تھے، حاتم طائی کا پوتا، حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا پوتا گزر رہا تھا۔ یہ حاتم طائی کون تھا؟ حاتم طائی بہت بڑا سخی انسان تھا۔ اس کے پاس جب کوئی مانگنے والا آتا تھا، اس کے 7 دروازے تھے محل کے، جب کوئی مانگنے والا آتا تھا یہ ایک دروازے سے دیتا تھا، پھر وہی مانگنے والا دوسرے دروازے سے مانگتا تھا، یہ پھر دیا کرتا تھا، تیسرے دروازے سے مانگتا تھا، یہ بھگاتا نہیں تھا، پھر دیتا تھا۔ ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے؟ اگر کوئی 1 مرتبہ مانگے ہم دے دیتے ہیں، 2 مرتبہ مانگے ہو سکتا ہے ہم دے دیں، لیکن اگر وہی انسان 3 مرتبہ مانگ لے ہم اسے ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں، ہم اسے پھٹکار کے بھگا دیتے ہیں۔ مگر حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اس کے 7 دروازے سے محل کے، اور 7 دروازے سے اگر کوئی مانگنے والا مانگتا تھا یہ دیا کرتا تھا۔ بہت بڑا سخی انسان تھا۔ امام حسین گزر رہے تھے، حاتم طائی کا پوتا امام حسین کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد لوگوں سے پوچھتا، اے لوگوں یہ بچہ کون ہے؟ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس جیسا بچہ تو میں نے دیکھا نہیں ہے، اتنا حسین بچہ تو میں نے دیکھا نہیں ہے، آخر بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ علی کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ دوشہ رسول کا شہسوار ہے، یہ نوجوانان جنت کا سردار ہے۔ محترم حضرات، وہ حاتم طائی کا بیٹا امام حسین کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے، اے امام حسین کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں نہیں میں تمہیں نہیں جانتا ہوں۔ یہ کہتا ہے سنیں، میں حاتم طائی کا پوتا ہوں، میرا دادا بڑا سخی انسان تھا، بڑا کریم انسان تھا، بڑا یہ سخاوت کیا کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، میں اسی کا پوتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا، بہت بڑا سمجھ رہا تھا کہ میرا دادا تو حاتم طائی ہے جو بہت نوازا کرتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ میرا دادا حاتم طائی ہے، بہت سخی انسان ہے، بہت جود و کرم کیا کرتا ہے، تو امام حسین اس سے کہتے ہیں بتاؤ تمہارا دادا سخاوت کیسے کیا کرتا تھا؟ وہ بتاتا ہے سنو، میرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے، وہ جب کوئی فقیر اس کے پاس آتا تھا مانگنے کے لیے تو میرے جو دادا تھے وہ پہلے دروازے سے بھی دیتے تھے، دوسرے دروازے سے بھی دیتے تھے، 6ویں اور 7ویں دروازے سے بھی دیتے تھے، وہ اس کو خالی لوٹایا نہیں کرتے تھے، جب جب وہ مانگتا تھا تب تب یہ عطا کیا کرتے تھے۔ امام حسین نے کہا اچھا تمہارا دادا اتنا سخی ہے کہ 7 دروازوں سے دیا کرتا تھا، لیکن ایک بات غور تو کرو، اگر وہ مانگنے والا پہلے دروازے سے مانگا، تمہارے دادا نے پہلے دروازے سے دے دیا، اب وہ دوسرے دروازے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کی ضرورت پہلے دروازے سے پوری نہیں ہوئی ہے، اسی لیے دوسرے سے مانگ رہا ہے۔ اچھا تیسرے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے دروازے سے مانگنے کے بعد بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، اگر ضرورت پوری ہو جاتی وہ تیسرے دروازے سے نہ مانگتا، اگر ضرورت پوری ہو جاتی وہ 4تھے دروازے سے نہ مانگتا، اگر ضرورت پوری ہو جاتی وہ 5ویں 6ٹھے 7ویں دروازے سے نہ مانگتا، وہ جو دروازہ بدل بدل کے مانگ رہا ہے آخر کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے۔ سنو، تیرے دادا حاتم طائی کا یہ عالم
تھا، 7 دروازے سے دیتا تھا، مگر پھر بھی مانگنے والے کی ضرورت پوری نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن آؤ میرے نانا کی بارگاہ میں آؤ، آؤ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آؤ۔ میرے نانا کی شان اتنی بلند ہے، میرے نانا کا مقام اتنا بلند ہے، میرے نانا کی عظمت اتنی بلند ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آتا تھا، میرے نانا کے گھر کا صرف ایک دروازہ تھا، جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو میرے نانا اسے اتنا عطا کرتے تھے، اسے اتنا نوازا کرتے تھے کہ 7 نسلوں تک اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو محترم حضرات، یہ ہے امام حسین کہ جن کا ذہن کتنا بلند و بالا تھا کہ آپ نے اس طرح سے سامنے والے کو مسکت جواب دیا، خاموش کرنے والا جواب دیا۔ اور اسی سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ نبی کے خاندان والے یہ ایسے تھے کہ نبی بھی خوب سخاوت کیا کرتے تھے، ان کے نواسے بھی خوب سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں ان کا اخلاق اور کردار بھی دیکھتے چلیں، تاکہ یہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے اور ہمیں کچھ نصیحتیں ملیں کہ ہمیں جو ہے امام حسین اور امام حسن کی زندگی سے اور سیرت سے کیا پتہ چلتا ہے، تاکہ ہم اس پر اچھی طرح سے عمل کریں، اپنے اخلاق اور کردار کو ٹھیک کریں۔ دیکھیں یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا جو یہودی تھا، اور وہ پڑوسی ایسا تھا اس کے گھر میں جو بھی گندگی ہوتی تھی وہ امام حسین کے گھر میں ڈال دیتا تھا، وہ ستایا کرتا تھا، ظلم کیا کرتا تھا۔ امام حسین کیا کرتے تھے؟ ساری گندگی کو اٹھاتے تھے، جا کر کے گھر کے باہر پھینک دیتے تھے۔ وہ روزانہ ایسا ہی کرتا تھا، جو بھی گندگی ہوتی تھی وہ گندگی کو اٹھا کر کے امام حسین کے گھر میں ڈال دیتا تھا۔ امام حسین کچھ بھی نہیں کہتے تھے، گندگی کو اٹھاتے تھے، اٹھا کر کے باہر پھینک دیتے تھے، باہر ڈال دیتے تھے۔ محترم حضرات، یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، وہ گندگی کو ڈالتا تھا، امام حسین گندگی کو باہر کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن امام حسین کا جو پڑوسی تھا اس یہودی کی بیوی کو ترس آ گیا، اس کی بیوی کو رحم آ گیا۔ اس نے کہا اے میرے شوہر نامدار، آپ نبی کے نواسے کو ستاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ اور گندگی ان کے گھر میں ڈالتے ہیں، ان کو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا۔ اگر قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھ لیا، ان کے نانا جان نے پوچھ لیا اے یہودی بتا تو میرے نواسے کے کیوں ستایا کرتا تھا، میرے نواسے کے اوپر کیوں ظلم کیا کرتا تھا، اے میرے شوہر نامدار آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ تو وہاں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے اس دن ساری بادشاہت ان کی ہوگی، یہی سب کی سفارش کریں گے، یہی سب کی شفاعت کریں گے، جنت میں وہی جائے گا جس کے بارے میں مصطفیٰ جنت میں جانے کا اشارہ کریں گے۔ محترم حضرات، جب اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت نے قیامت میں پوچھ لیا تو تم کیا جواب دو گے؟ جاؤ امام حسین سے معافی مانگ لو۔ وہ یہودی امام حسین کے گھر کے دروازے کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، امام حسین دروازہ کھولتے ہیں۔ جب دروازہ کھولتے ہیں اس یہودی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں آپ اندر تشریف لائیں۔ وہ اندر آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں بتائیں کیسے آنا ہوا؟ وہ یہودی کہتا ہے اے امام حسین، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں نے آپ کو بڑا ستایا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو سچے دل سے بتائیں کیا کرتے؟ ہم تو اس کو واقعی میں ذلیل کر کے بھگاتے، رسوا کر کے بھگاتے۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، بہت درد دیا ہے، مگر امام حسین کا اخلاق و کردار دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں کتنا اچھا تھا۔ جیسے ہی یہودی کہتا ہے اے امام حسین میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، امام حسین کہتے ہیں اے یہودی جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب یہودی اتنا جملہ سنتا ہے اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے،
اس نے سوچا تھا کہ میں جاؤں گا معافی مانگوں گا، وہ مجھے ہڑکائیں گے، ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، مجھے بھگائیں گے، وہ تانا دیں گے، کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ اس نے بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے معاف کر دیا، اسے بڑا تعجب ہوا، بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا اے امام حسین، آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ معاف کر دیا، بتائیں میں جب آپ کو تکلیف دے رہا تھا، جب میں آپ کو ستا رہا تھا، آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے، آپ صبر کر لیا کرتے تھے، آپ صبر سے کام لیا کرتے تھے، آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ معاف کر دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ آپ اتنا صبر کیوں کر رہے تھے؟ امام حسین کا جواب سنیں۔ امام حسین نے کہا کہ سنو، میں تمہاری تکلیف کو برداشت اس لیے کر رہا تھا، میں تمہارے ظلم پر صبر اس لیے کر رہا تھا کہ میں نے اپنے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ میرے نانا جان نے فرمایا ہے جو کوئی مسلمان اپنے پڑوسی کی تکلیف کو برداشت کر لے، جو کوئی مسلمان اپنے پڑوسی کے ظلم پر صبر کر لے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے یہودی، میرے نانا جان نے فرمایا تھا جو اپنے پڑوسی کی تکلیف کو برداشت کر لے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی لیے میں تمہاری تکلیف کو برداشت کر لیا کرتا تھا، تمہارے ظلم کو میں برداشت کر لیا کرتا تھا، تمہاری تکلیف پر میں صبر کر لیا کرتا تھا۔ جیسے ہی اتنا جملہ امام حسین نے فرمایا، اس یہودی کے دل پہ اتنی بات لگ جاتی ہے۔ یہودی کہتا ہے اے حسین سنیں سنیں، جب آپ کے نانا جان کی تعلیم اتنی اچھی ہے تو ان کا دین کتنا اچھا ہوگا، ان کا مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ مجھے بھی کلمہ پڑھ کر کے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اسی دین میں، اسی مذہب میں، اپنے نبی کے دین میں مجھے بھی داخل فرما لیجئے۔ تو وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو محترم حضرات دیکھیں یہ اسلام کیسے پھیل رہا ہے، اسلام کیسے ترقی پا رہا ہے۔ جیسے جیسے مصطفیٰ جان رحمت اپنا اخلاق پیش کرتے گئے، جیسے جیسے مصطفیٰ جان رحمت کا خاندان، ان کے صحابہ، ان کے ماننے والے اپنے اخلاق پیش کرتے گئے، اپنا کردار پیش کرتے گئے، لوگ ان کا کردار دیکھ کر کے مسلمان ہوتے چلے گئے، لوگ ان کا اخلاق دیکھ کر کے لوگ جو ہے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آج دوسرے مذہب والے ہم سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آج دوسرے مذہب والے ہم سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اخلاق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے کردار مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ اے مسلمانوں، آج بھی اگر ہم اپنا اخلاق ٹھیک کر لیں، آج بھی اگر ہم اپنا کردار ٹھیک کر لیں، اگر ہم کسی گلی سے گزریں تو نظریں جھکا کر کے چلیں، کسی سے بات کریں تو اچھے انداز میں بات کریں، کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے سمجھانے کی کوشش کریں، کسی سے بات کریں تو میٹھے انداز میں بات کریں، اچھے انداز میں بات کریں۔ تو قسم خدا کی مسلمانوں، اگر ہم نے اپنا اخلاق اچھا بنا لیا، اپنا کردار اچھا بنا لیا، یہی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جب امتی کا کردار ایسا ہے، جب امتی کا اخلاق ایسا ہے تو اس کے نبی کے کردار کا عالم کیا ہوگا، اس کے نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ تو محترم حضرات، اپنا اخلاق اچھا بنائیں، اپنا کردار اچھا بنائیں۔ اور ایک آخری بات کہہ کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے، یہی اخلاق کے تعلق سے ہے، یہی کردار کے تعلق سے ہے کہ جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، وہی اگر ہم امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں گے تو زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، زندگی گزارنا ہمارے لیے سہل ہو جائے گا۔ محترم حضرات، میں آخری بات کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمیں کوئی مار دے، اگر ہمیں کوئی تکلیف دے دے، ہم پورا اس سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں،
पूरी जिंदगी हम उससे बात नहीं किया करते हैं। मगर देखें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन शतमनी फी उज़नी हाज़िही वअतज़रा इलैया फी उज़निल उख़रा लक़बिलतु उज़रहु। इमाम हसन फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान मेरे इस कान में गाली दे और वही इंसान फौरन मेरे इस कान में माफ़ी मांग ले, इमाम हसन फरमाते हैं मैं फौरन उसे माफ़ कर दूंगा, मैं फौरन उसको गले से लगा दूंगा। हमें इस अखलाक को भी अपनाना होगा, हमें इस किरदार को भी अपनाना होगा। देखें जब इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाते हैं, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे और वही तन्हा मैदान करबला से बच करके घर तशरीफ़ ले गए थे। आप पूरी ज़िंदगी रोते रहे, सिसकियाँ लेते रहे। जिसके सामने उसके बाप को शहीद किया गया हो, जिसके सामने उसके भाई को शहीद किया गया हो, उसकी तकलीफ़ का क्या आलम होगा, उसके गम का क्या आलम होगा। शहादत का पूरा वाक़या इंशाअल्लाह 8 मुहर्रमुल हराम को, जिसमें जो है अच्छे अंदाज में जलसा होगा, अच्छे अंदाज में प्रोग्राम होगा, वही आखिरी प्रोग्राम होगा परसों यानी 8 मुहर्रम को इंशाअल्लाह। उसमें मुकम्मल शहादत का बयान होगा। लेकिन जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मैदान करबला में जंग ख़त्म होती है, इमाम हुसैन और पूरा कुंबा कुर्बान हो जाता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी ज़िंदगी रोते रहे। उनकी आंखों से तकलीफ़, उनकी आंखों से आंसू निकलता रहा, उनके दिल में तकलीफ़ होती रही, वो गम में रहे। और आपने अपना घर बार छोड़ करके आप जंगल में चले गए थे, जंगल में एक कुटिया बना करके आप उसी में रहते थे, अपने घर वालों को याद करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे, वहीं अल्लाह की इबादत किया करते थे। आपने लोगों से कतई ताल्लुक कर लिया था, लोगों से बातचीत नहीं किया करते थे, उसी कुटिया में बैठ करके अल्लाह की इबादत किया करते थे, उसी झोपड़ी में बैठ करके अल्लाह को याद किया करते थे, अपने घर वालों को याद करके रोया करते थे। वहीं पे जो कुछ मिलता था आप खाते थे, वहीं पे आपके पास पानी का इंतजाम था, आप पानी पीते थे और वहीं पर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लोगों से बिल्कुल आपने रिश्ता तोड़ दिया है, लोगों से आप बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते थे आप इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि आपकी ज़बान से बातें निकलना बंद हो जाती थी, आप अच्छे अंदाज में बात नहीं कर पाते थे। आप वहीं पर रह रहे हैं। शिम्र जिसने इमाम हुसैन के गर्दन पे तलवार को चलाया था, इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया था शिम्र, ये शिम्र जो है जंगल में तफरीह करने के इरादे से निकला था, तफरीह करने के इरादे से निकला, ये रास्ता भटक गया। जब रास्ता भटक गया तो इसको चलते चलते प्यास की शिद्दत महसूस हुई, चलते चलते इसको प्यास की शिद्दत महसूस हुई। इसने बड़ा पानी तलाश किया मगर कहीं इसको पानी नहीं मिला। उसने दूर से देखा एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में लगता है कोई मौजूद है। ये शिम्र झोपड़ी के पास जाता है, जाने के बाद झोपड़ी पर से आवाज देता है, अल अतश अल अतश, ए झोपड़ी के मालिक मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन उससे कहते हैं कि तुम घर के अंदर आ जाओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शिम्र जिसने इमाम हुसैन की सर को तन से जुदा किया था, तलवार चलाया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको झोपड़ी में बिठाते हैं। बिठाने के बाद जैसे ही शिम्र की नज़र इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे पड़ती है, ये बड़ा हैरान हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है कि अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचान लिया, ये पानी देने से इनकार कर देंगे, मैं प्यास की वजह से मर जाऊंगा। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको अच्छी तरह से बिठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। जब पानी पिलाते हैं पूछते हैं क्या तुम सैराब हो गए, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? वो शिम्र कहता है नहीं कोई परेशानी नहीं है।